اور برے صغیر میں جو دین تھا یا جو مذہب تھا یا جو رسمیں تھی رواج تھے وہ صرف ہندوؤں کے تھے. یہ صرف ہندوؤں کا ملک ہے, صرف یہاں ہندو رہتے تھے, جس میں ایک فلسفی پیدا ہوتی ہے کہ ہندوؤں سے کنورٹ کرایا گیا کہ نو ناٹ ایٹ آل. رنچن شاہ بدھ تھا جس نے صدر الدین شاہ اپنا بعد میں نام رکھ لیا, اس نے بادشاہ کی حیثیت سے اسلام قبول کیا. جبر کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. انہوں نے اپنی مخلوق کو کہا جب ان کے ساتھ تھے کہ بھئی مجھے اس وادی اس حصے کو خالی کر کے دو, پانی سے خالی کر کے دو, اس جگہ بالکل خشک ہو جانی چاہیے, میں یہاں اپنا مسکن بناؤں گا, میرے لوگ یہاں بس. آزادی مختاری میری یوسف شاہ چک واز اریسٹڈ بائی اکبر. السلام علیکم دوستو. میں پچھلی بار آپ سے اپنا ایک یوٹیوب کا تعارف کرایا تھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اب جو میرا رائٹنگ کا پروسیس تھا وہ تو میرا جاری رہے گا, کوئی شک کی بات نہیں ہے, لیکن جو میں میسیج دینا چاہتا ہوں اور جو تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ یا انڈرسٹینڈنگ ہے کشمیر کی ایشو کے حوالے سے, جس کی وجہ سے ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہمیشہ حالت جنگ میں رہتے ہیں, جس کی وجہ سے دونوں ملکوں میں اور پاکستان کا زیادہ اقتصادی طور پہ, معاشی طور پہ اور ثقافتی طور پہ بہت چیزیں متاثر ہو گئی ہیں. تو یہ میں اس حد تک تھوڑا سا لوگوں کو, اپنے بالخصوص نوجوانوں کو تھوڑا سا مسکنسیپشن ان کی دور کرنا چاہتا ہوں کشمیر کے حوالے سے اور ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے. میرا مقصد ویڈیو کے ذریعے نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ جب تک آپ ریاست جموں کشمیر کی زمینی حقائق کا ادراک نہیں کریں گے تب تک آپ کشمیر کے مسئلے کو سمجھ نہیں سکیں گے, اور جب تک کشمیر کے مسئلے کو آپ سمجھ نہ سکیں تب تک آپ کشمیر کے مسئلے کا حل نہیں نکال سکیں گے. آپ کی توانائیاں غلط سمت پہ جاتی رہیں گی, اور اس غلط سمت کی وجہ سے یہ معاملہ آج تک 76 سال سے لڑکا چلا آ رہا ہے. ہم نے بہت ساری غلطی کی ہیں, اور بہت ساری غلطی جو ہماری ہے مس پرسیپشن کی وجہ سے ہوئی ہے, مس کیلکولیشن کی وجہ سے ہوئی ہے, ورنہ کوئی اتنا گمبھیر معاملہ نہیں ہے. آپ نے صرف اس کو دو طریقے کرنے ہیں, اور یہ ہے کہ آپ نے کشمیر کو اور ریاست جموں کشمیر کو دو الگ الگ اینگل سے دیکھنا ہے. ریاست جموں کشمیر میں جتنے علاقے بھی شامل ہیں جو 15 اگست 1947 کو تھے, وہ اپنی جگہ مقدم ہیں, ان کی اپنی اپنی تاریخ ہے, ان کی اپنا اپنا جغرافیہ ہے, ان کی اپنی شناخت ہے, کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن جو شناخت کشمیر کی ہے, جس کو میں وادی کشمیر کے نام سے مختصر نام سے کہوں گا, جو وادی کشمیر کی شناخت ہے, جو اس کی تاریخ ہے, جو اس کی تہذیب ہے, اور جو ریکارڈڈ ہسٹری اس کی ہے, 5000 سال کی ریکارڈڈ اس کی ہسٹری موجود ہے, اس کی تہذیب کی موجود ہے, اس کی تاریخ کی موجود ہے, اس کے تمدن کی موجود ہے, اس کے مذاہب کی موجود ہے, وہ باقی خطوں کی نہیں ہے. باقی خطے اپنی جگہ مقدم ہیں, بڑے محترم ہیں, اور ان کے اپنا اپنا کنٹریبیوشن ہے, لیکن یہ ایک ملک کے طور پہ تقریباً 5000 سے جانا پہچانا جاتا رہا. ہم اس کا ادراک نہیں کر رہے. ہم نے جموں اور کشمیر کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے, ہم نے کشمیر کو بھول دیا ہے. اب 100/100 اس کی امپارٹنس اتنی ہے کہ جموں اور کشمیر کے جتنے علاقے بھی تھے, ان کو وقتاً فوقتاً گلاب سنگھ نے, میں تو اس کو بڑا محدود کروں گا, جو سکھ دربار تھا, انہوں نے اس کو وقتاً فوقتاً مختلف علاقے مختلف وقتوں میں فتح کر کے اپنے قلمرو میں شامل کیا ہے. اور اس کا فرنٹ مین جو تھا گلاب سنگھ تھا, اور گلاب سنگھ نے اس کے مختلف علاقوں کو جب مکمل طور پہ ان کا قبضہ حاصل کر لیا, سوائے گلگت کے کچھ حصوں کے, بلتستان کے کچھ حصوں کے, تو باقی پھر رہ جاتا تھا وادی کشمیر جو رہتی تھی, وہ براہ راست سکھوں کے قبضے میں پہلے سے چلی آ رہی تھی. وہ کشمیر کا علاقہ تھا, اس کو وادی کشمیر کہتے ہیں. وہ گلاب سنگھ کی اس میں کنٹریبیوشن اس حد تک ہے کہ اس نے ایک فرنٹ مین کے طور پہ کشمیر پہ قبضہ کیا, لیکن اٹ واز فار مہاراجا رنجیت سنگھ, اٹ واز ناٹ فار گلاب سنگھ آنلی. مہاراجا رنجیت سنگھ کی طرف. اور کشمیر جب اس کے ساتھ شامل ہو گیا, پہلے تو صرف مختلف علاقے تھے, جموں تھا, لداخ تھا, جموں تھا, لداخ کے کچھ حصے تھے, آپ کا اودھم پور تھا, آپ کا بھدرواہ تھا, آپ کا کشتواڑ تھا, آپ کا یہ باقی علاقے تھے, تو مظفر آباد کا کچھ حصہ اس کے ساتھ آ گیا تھا. یہ اپنے اپنے نام کے طور پہ شامل تھے, لیکن ان کی کوئی ایک واحد نام نہیں تھا, واحد نام کے طور پہ جانے پہچانے نہیں تھے, صرف سرحدی علاقے تھے جو اس کے کنٹرول میں آگے تھے. جس وقت کشمیر پہ مہاراجا گلاب سنگھ کا قبضہ ہوا, اس کی داستان میں بعد میں بیان کروں گا, تو صرف تعارفی چیز ہی ہے. جب کشمیر کے قبضے اس کے قبضے میں آ گیا اور اس نے کشمیر کو خرید لیا, اس وقت یہ ریاست جموں کشمیر بن گیا. اب حالانکہ کشمیر چھوٹا سا علاقہ ہے, جب آپ پورے جموں کشمیر کو دیکھیں گے اس میں کشمیر بڑی مختصر سی وادی ہے,
یہ کوئی 130-140 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے، کوئی 38-40 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے، تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ لداخ تو بذات خود ایک بڑا ملک کا پڑا ہوا ہے، آپ کا ناردرن ایریا بڑا ملک پڑا ہوا ہے، لیکن کشمیر کی اتنی اہمیت تھی، اتنی حیثیت تھی، اتنی تاریخ تھی اور اتنا تعارف تھا دنیا میں اس کا کہ اس کو مجبوراً ان سارے علاقوں کو ایک نام میں سمرائز کرنا پڑا، اور سمرائز کر کے اس کا نام ریاست جموں کشمیر رکھا گیا، اور کشمیر کی وجہ سے پورے علاقوں کی اور پہچان مل گئی۔ اب تو حد یہ ہو گئی ہے اب تو ریاست جموں کشمیر بھی مفقود ہو گیا، اب تو صرف کشمیر کا نام رہ گیا ہے۔ اب کشمیر سے لوگ یہ ماننے لگتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر، حالانکہ کشمیر الگ چیز ہے، ریاست جموں کشمیر الگ چیز ہے۔ ریاست جموں کشمیر ایک بڑا سارا ملک ہے، ایک ملک کے لحاظ سے اسے کریٹ کیا تھا مہاراجا گلاب سنگھ نے، اور جب اس کو ضلع بخشی ہے، اس کی جو رونق بخشی ہے، اس کی جو اپنا اس کے جو تعارف باقی علاقوں کا جو تعارف اس کی وجہ سے ہوا ہے، یہ کشمیر کے نام کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور کشمیر کا میں نہیں کہتا ہوں کہ بھائی باقی کوئی غیر اہم ہے، باقی بھی اتنے اہم نہیں، لیکن اس کی ایک تہذیب ریکارڈڈ ہسٹری موجود ہے، جس کا ریکارڈ موجود ہو، جس کے اینٹیسیڈنٹ موجود ہوں، اس کی اہمیت ہوتی ہے، لوگ اس کو اہم سمجھتے ہیں، اس حوالے سے دنیا میں جانے پہچانے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جب کوئی دنیا کے ہر کونے میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو جب آپ یہ کہیں گے کہ میرا تعلق کشمیر سے ہے، تو ان کے ذہن میں پورا نقشہ آ جائے گا، اس کی تہذیب آ جائے گی، اس کی خوبصورتی آ جائے گی، اس کی جھیلیں آ جائے گی، آبشاریں آ جائیں گی، اس کی جنگلات آ جائیں گے، معدنیات آ جائیں گے۔ پھر اس کو کس ٹرانزیشنل پیریڈ سے گزرتے گزرتے غلامی کی پیریڈ سے گزر کے آج اس دور میں داخل ہو گئے، یہ سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ تو میں تھوڑا سا یہ آپ کے ذہن میں ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈسٹنکشن بٹوین ریاست جموں اینڈ کشمیر اینڈ دا کشمیر اونلی۔ جب آپ اور ہماری حکومتیں اس چیز کو سمجھ جائیں گی تو میرے خیال میں اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس کا مسئلہ اتنا پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کو اپنے پرزم سے باہر نکل کے دیکھنا ہے، اس کو کشمیر کو انیکس کرنے کے حوالے سے نہیں، کشمیریوں کو ریلیف دینے کے حوالے سے بات سوچتی ہے کہ کس طریقے سے کشمیر کی ریلیف مل سکتا ہے، وہاں کے جو اپنا کشمیری کے جو خواہشات ہیں وہ کس طریقے سے پریزرو کی جا سکتی ہیں، ان کو کس طریقے سے تکمیل کیا جا سکتا ہے، اس کو اس میں اپنے ملک کو نہ لائیں۔ آپ کا ملک ہندوستان کا ہو یا پاکستان کو، یہ ہندوستانی ہو یا پاکستانی کو ملک ہے، پاکستان اس وقت ہمارا ملک ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن ہم ایک ڈسپیوٹڈ ایریا میں رہتے ہیں۔ وائی ڈسپیوٹڈ؟ ہمیں وی شوڈ سیٹل دا میٹر سو دیٹ وی آر ان دا مین اسٹریم، ویدر ان انڈیا اور ان پاکستان وی مسٹ ان دا مین اسٹریم، کیونکہ چھوٹے علاقے، چھوٹے ملک جو ہے، جب تک اس کے وسائل اتنے وسیع نہ ہو، اس کی ٹیکنالوجی اتنی وسیع نہ ہو، تب تک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اصل حیثیت ہوتی ہے بڑے ملک کی، جس کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے، جس کا نام ہوتا ہے، جس کا ایک ڈیفنس پاور ہوتا ہے، جس کا ایک انٹرنیشنل امیج ہوتا ہے۔ تو ہمارا انٹرنیشنل امیج تعارف کی خوبصورتی کے لحاظ سے تو ضرور ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور باقی بہت ساری قدرتی مناظر کے حوالے سے ضرور ہے، لیکن ہماری پروڈکٹیوٹی کیا ہے؟ پروڈکٹیوٹی جب تک کسی ملک کی نہیں ہوگی، کسی علاقے کی نہیں ہوگی، اور وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس کے بعد جب ڈیفنس تک جب تک کسی علاقے کا ملک کا مضبوط نہیں ہوگا، تب تک اس ملک کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ تو سمجھے کہ گزرگاہ پہ ایک حسینہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کو آتے جاتے سارے تھپڑ مار کے نکل جاتے ہیں، اس کی ویسی حیثیت ہوتی ہے۔ تو ہماری وہ حیثیت ہونی چاہیے، ڈسپیوٹڈ حیثیت سے نکلنا چاہیے، ہم کو اس سے باہر نکلنا چاہیے۔ اس سے نکلنے کے بے شمار طریقے میں انشاءاللہ یہ سارے خطوں کی الگ الگ تاریخ آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا خطہ کس کی کیا اہمیت ہے، کس وقت ریاست جموں کشمیر کا حصہ بنا، جس کو آج ریاست جموں کشمیر کہا جاتا ہے، اور کس طریقے سے وہ سیٹلڈ علاقے ہیں۔ بہت سارے علاقے ریاست جموں کشمیر میں ایسے جو سیٹلڈ علاقے ہیں، لیکن کشمیر وادی یا کشمیر ویلی واحد علاقہ ہے ریاست جموں کشمیر میں وچ از انسیٹلڈ۔ آپ اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ اس کو یوسف شاہ چک کے زمانے سے اٹھا کے دیکھیں، اور آج تک اس وقت تک انسیٹلڈ ہے، اور اس میں ہمیشہ یلغاری ہوتی رہی ہے، اب وہ حکمران آتے رہے، بدلتے رہے، جنگ جدل ہوتی رہی، یہ ہمیشہ تخت مشقت بنا رہا۔ تو اب اس زمانے میں جب جاگرتی بہت زیادہ پھیل گئی ہے، دنیا میں جمہوریت آ گئی ہے، سوشلزم آ گیا ہے، اسلامائزیشن ہو گئی ہے، حقوق انسانی ہو گئے، تو آج کے زمانے میں اگر یہ اتنا محکوم رہے تو میں سمجھتا ہوں تو یہ انسانیت کی تجدید ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ میرا نوجوانوں کے ساتھ مخاطب ہونے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اب انہوں نے ٹیک اوور کرنا ہے۔ اب قیادت مستقبل کی نوجوانوں کے پاس ہوگی، ملک نوجوانوں کا ہے، اور انہوں نے دنیا کی تحریک کے ساتھ شامل ہو جانا ہے، اور دنیا جو ہے اب محدود نہیں رہی ہے، دنیا ایک گلوبل، جس کو کہتے ہیں گلوبل ولیج بن گیا ہے۔ اس میں نوجوانوں نے، اور ان نوجوانوں نے جو کشمیر کے مسئلے کے اسیر ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنا رول پلے کرنا ہے۔ اس رول پلے کرنے کے لیے ان کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، ان کی پرسیپشن کلیئر ہونی چاہیے،
ہمارے جو سیاستدان تھے، جو ہماری قیادت ہوا کرتی تھی، انہوں نے اپنے زمانے اپنا رول پلے کیا، لیکن میں نے اب محسوس کیا ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو اب کمرشلائز کر دیا گیا ہے۔ کشمیر کے ایشو ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہوں پہ سیاستدان لوگوں کے جذبات کو انگیز کرنے کے لیے ابھارتے ہیں، اور اس کے مسئلے کے حل کی طرف تو ان کی توجہ نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ اگر حل ہو گیا تو پھر ان کے پاس وہ جذباتی ایشو نہیں رہتا ہے جس سے لوگوں کو انگیز کر کے وہ اپنی جگہ بنا سکیں، اور پھر یہ ہے کہ اپنی پوزیشن بنا سکیں۔ تو اس لیے اب میں نوجوانوں سے بھی بتاتا ہوں کہ بھئی وہ اب اس کو پرسیو کریں، پرسیو کر کے اس کو کمرشل پرپز کے لیے نہیں ہے، اس کو اقتدار کے خاطر نہیں ہے، اس کو پیسے ٹکے کے خاطر نہیں ہے، بلکہ اس کو خالصاً انسانی ہمدردی کے جذبے سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو گراؤنڈ ریئلٹیز کے حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور جو پریکٹیکل حل اس کا نکل سکتا ہو، جو میں اب آپ کے ساتھ بیان کروں گا وقتاً فوقتاً۔ حال تو میں نہیں کہوں گا، حال تو آپ نے خود نکالنا ہے، خود رستہ تلاش کرنا ہے، لیکن میں آپ کو واقعات سارے بناؤں گا جو آپ کو which will lead you to a reasonable conclusion, a reasonable resolution of the issue of what we are faced with۔ یہ میرے کہنے کا مطلب، میں کشمیر کو صرف وادی کشمیر کو پہلے اس لیے پک کیا ہے کہ سب سے بڑا چنک یہی ہے جو ڈسپیوٹڈ ہے۔ باقی کوئی ایریا جو ریاست جموں کشمیر کا، آپ اس کو آزاد کشمیر کے ایریا کے لے لیں، گلگت بلتستان کا لے لیں، لداخ کا لے لیں، اپنا اس کو جموں کا لے لیں، ان میں دیکھیں سیکنڈری وائسز ضرور ہیں، لوگوں کے اپنے اپنے وائس ضرور ہوتی ہے کسی نہ کسی چیز کے بارے میں، لیکن پیپل آر آلموسٹ سیٹل ود دا ڈسپنسیشن ویئر دے آر پلیسڈ ان۔ بغیر جانبدار طریقے سے آپ سوچیں آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، پیپل آر آل سیٹلڈ، اور یہاں جو کچھ ہو رہا ہے، جو وہ اسلام آباد میں جو کچھ ہوتا ہے، پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے، اس کا پرتو یہاں پڑ جاتا ہے۔ اس وقت بھی آپ گورنمنٹ دیکھیں ویسی ہے جیسی اسلام آباد میں ہوتی ہے، ویسی یہاں بھی بن جاتی ہے۔ اسی طریقے پر آپ جموں میں دیکھیں جو دلی میں ہوتا ہے، لداخ میں دیکھیں جو دلی میں ہوتا ہے وہ لداخ میں بھی ہوتا ہے، وہ اس میں بھی ہوتا ہے۔ اس طرح گلگت بلتستان میں دیکھیں جو اسلام آباد میں ہوتا ہے وہاں بھی ہوتا ہے۔ دیٹ مینس دے آر مینٹلی سیٹلڈ۔ اب انسیٹلڈ جو ایریا ہے وہ صرف وادی کشمیر کا ایریا انسیٹلڈ ہے۔ وی ہیو ٹو سیک اے ریزولوشن فار دیٹ۔ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹس ڈائنامکس، we have to understand its antecedents, we have to understand its geography and its psyche، کیونکہ کشمیریوں کی ایک سائیکی رہی ہے۔ ایک اور بات جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ عام طور پہ ممکن ہے لوگ ایسی بات نہ کریں اور لوگ ہچکچاتے بھی ہیں کرنے میں، لیکن مجھے جو کہ کشمیر کے دونوں حصوں کا تجربہ ہے، اس لیے میں بڑی دیانتداری سے آپ سے بات کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان اسلامی جو تہذیب ہے یا مسلمان جو اسلام ہے، اس کی تاریخ لوگ تو کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے فلانے وقت سے چلا آ رہا ہے، اور اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس کے بانی مبانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور یہ 1400 سال 1450 سال کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس سے پہلے تو سارے باغی ادیان تھے نا، اور برے صغیر میں جو دین تھا یا جو مذہب تھا، جو رسمیں تھیں، رواج تھے، وہ صرف ہندوؤں کے تھے۔ یہ صرف ہندوؤں کا ملک تھا، صرف یہاں ہندو رہتے تھے، جس میں کشمیر بھی شامل ہے۔ کشمیر بھی ہندو ڈومینیٹڈ ایریا ہے، اور اس وقت بھی جو کشمیر کو آپ دیکھیں گے، اس میں سوائے ان قوموں کے، ان ذاتوں کے جو سینٹرل ایشیا سے آئے ہیں یا جو گلف سے آ کے یہاں آباد ہو گئے، باقی سارے کے سارے کنورٹس ہیں، باقی سارے ہندوؤں سے کنورٹ ہے کہ مسلمان بنے۔ اب اس میں بھی ایک فلسفی پیدا ہوتی ہے کہ ہندوؤں سے کنورٹ کرایا گیا، کہ نو ناٹ ایٹ آل۔ کشمیر کی تاریخ اب آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو بڑا ریڈیکل قسم کی چیز نظر آئے گی کہ یہاں سب سے پہلے جو مسلمان جس نے یہاں حکومت کی مسلمان کی یا اسلام کی یا مسلمانوں کی حکومت کی بنیاد کی ڈالی، وہ بدھ تھا۔ رنچن شاہ بدھ تھا، جس نے صدر الدین شاہ اپنے آباد میں نام رکھ لیا۔ اس نے بادشاہ کی حیثیت سے اسلام قبول کیا، لہٰذا جبر کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا۔ اس لیے میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کشمیر ایک پریکٹیکلی ایک سیکولر ڈسپنسیشن کا علاقہ تھا، جہاں ساری ڈومینیشن ہندوؤں کی تھی، سب ہندو تھے یہاں بستے تھے، اوریجنلی چونکہ سب کانٹیننٹ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، ہندو ہی سارے تھے، نئی تازی ساری تھی۔ لیکن جب یہاں اسلام کی روشنی آئی تو لوگوں نے ایک متبادل فلسفہ دیکھا، ایک متبادل زندگی کا آسپیکٹ دیکھا، ایک متبادل سوچ دیکھی، اس کی طرف رجوع ہوتے گئے، اور اس کی طرف اتنے رجوع ہو گئے عام لوگ کہ بادشاہ کو وہ دین اختیار کرنا پڑا۔ اور اس کی کوئی وجہ ہے نا، اس کی وجہ کشمیر کی اپنی جاذبیت ہے، کشمیر کی اپنی ایک ہسٹری ہے۔ اب اس کا میں آپ کو اس کے وجہ تسمیہ کی طرف لے جاؤں گا۔ کشمیر کو اس کی وجہ تسمیہ کی، یہ بھی ریکارڈڈ ہسٹری ہے، اور 5000 سال کی ریکارڈڈ ہسٹری ہے، کوئی نئی بات نہیں کر رہا کوئی آدمی۔ کشمیر جو ہے یہ ہندو مائتھالوجی میں اس کو کہا جاتا ہے، اور اس میں اس وقت جو مسلمان مورخین ہیں یا جو کشمیر پہ لکھنے والے وہ بھی اس سے انکار نہیں کرتے
یہ ایک بہت بڑے آپ کہہ سکتے ہیں سمندر کا حصہ تھا، جس میں انڈونیشیا بھی تھا، انڈونیشیا تھا، ہندوستان تھا، ملیشیا تھا، سارے ایک سمندر کے اندر آ جاتے تھے۔ جب وہ زمانے کی شکست و ریخت کے اپنے زلزلوں کے ساتھ، جغرافیائی عمل کے ساتھ وہ شکست و ریخت ہوگی، تو یہ الگ الگ حصے بن گئے، الگ الگ حصے بن گئے، الگ الگ علاقے بن گئے، الگ الگ ملک بن گئے، الگ الگ براعظم بن گئے۔ ان میں ایک خطہ کشمیر کا بھی برآمد ہو گیا، اور کشمیر کے خطے کو لوگ پرانی تاریخ کے زمانے سے اس کو ستی سر کہتے تھے۔ ستی سر کہتے ہیں کہ بہت بڑا تالاب، بہت بڑا سمندر یا بہت بڑی جھیل، اس کے اندر یہ سب مرثا ہے۔ تو اس میں مختلف قصے ہیں کہ بھئی کس طریقے سے وہ جھیل پھر اتنی بڑی جو ہمالیہ کو چوٹیوں کی چھوتی تھی، وہ کس طریقے سے پانی نکل گیا، اور کس طریقے سے پانی نکلنے کے بعد یہ زمین وجود میں آ گئی، پھر وادی وجود بھی آ گئی۔ اس وادی کی جو نقش نگار ہیں پتہ لگتا تھا، کیونکہ ایک ہی مالی ہے جس نے سارے وادی کو اس کی آبیاری کی ہے، ساری وادی کے باغ لگائے ہیں، ساری جنگلات بنائے ہیں، پہاڑ بنائے ہیں، آبشاریں بنائی ہوئی ہیں، جھیلیں بنائی ہوئی ہیں، دریا بنائے ہوئے۔ پتہ لگتا ہے کہ کوئی ایک ماہر آدمی تھا، جس آدمی نے سارا کچھ اپنے ہاتھ سے کیا، لیکن وہ مہارت صرف اللہ پاک کی ذات کی تھی، اس نے قدرتی اس نے اس کو بخشا تھا۔ صدیوں تک پانی کے اندر رہنے کے بعد جب اس سے نکلا ستی سر کے حوالے سے، اس کی بھی کوئی ریکارڈڈ ہسٹری آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ہے، کوئی 6,000 سال کی قبل مسیح کے کہتا ہے، کوئی کتنا کہ مطلب واٹ ایور اٹ از، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک ٹچ سے سمندر تھا جس کے نکل سے نکل کے آئی ہے، وہ بھی ہزاروں سال کے جغرافیائی عمل کے بعد سامنے آئی ہے۔ تو اس میں سے ایک یہ کشمیر کا خطہ بھی نکل آیا جو پیر پنجال، کراکرم اور ہمالیہ کے دامن میں ہے، اور اس کو چاروں طرف سے ان نے گھیرا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سنتری کھڑے ہوگی اس کے آس پاس۔ ان سنتریوں نے کشمیر کو وحدت کو بچا کے رکھا ہے، اس کے حسن کو بچا کے رکھا ہے، اور اس کا وجہ تسمیہ بھی یہی بن گئی ہے۔ وجہ تسمیہ کشمیر کو جو ہے نا، کہتے ہیں ہندو مائتھالوجی میں، یہ کہتے ہیں جو ہندو فلاسفر سے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ایک ستی سار، جس کو بہت بڑا تالاب یا بہت بڑا جھیل کہا جاتی ہے، وہ جھیل کی صورت اس کی تھی۔ وہ جس کی پہاڑ کی چوٹیوں میں جو تھوڑے بہت لوگ رہتے تھے، تو ان کو ایک اژدہا تھا، اس جھیل کے اندر ایک اژدہا تھا جو آس پاس کے پہاڑیوں میں چڑھ کر لوگوں کو کھا جاتا، تو وہ بڑے پریشان تھے، بھائی کیا کریں گے، آپ کیسی نجات ملے گی۔ اس زمانے میں ایک ہندو یوگی تھے یا بزرگ تھے، یا ہندو مائتھالوجی کے ماہر جو تھے، یا اس میں فلسفے میں جو غیر تھے، جیسا ہم اس کو ولی کہتے ہیں یا پیر کہتے ہیں یا بزرگ کہتے ہیں، وہ ایک بزرگ وہاں ہندو آیا، کشپ رشی اس کا نام تھا۔ کشپ رشی نے، اس کو لوگوں نے شکایت کی کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ یہ اجدہا نکل کے ہمیں کھا جاتا ہے، تو آپ کوئی مہربانی کریں، کوئی اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں اس سے نجات ملے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ٹھیک کر کے دوں گا۔ انہوں نے پھر ایسا اس کو ان کے ساتھ ایک جو جن تھا، اس جن کو کہا بھئی تم اس کو پانی نکالو اس میں سے۔ اس جن نے کہا جی بالکل میں نکال دیتا ہوں۔ اس نے پھر بارہمولہ ایک جگہ ہے کشمیر میں، جہاں سے آپ کا ایک ڈاؤن ورڈ سٹریم بن جاتی ہے پانی کی۔ اس نے وہ پہاڑ کاٹا، وہ پہاڑ کاٹ کے اس اژدہا بھی بہ گیا، اس میں پانی میں نکل کے اور نیچے سے وادی نکل آئی۔ وہ کشپ اس کا نام تھا، اور جن کا نام تھا میر، اس کی بلاوٹ تھی، اس کی لاو تھی، وہ بھی اسی قافلے میں موجود تھی۔ اس نے پھر انعام کے طور پہ کہا جی کہ میری بیوی ہے یہ، تو اس کا نام جو ہے، اس کے نام پہ اس کو کشپ میر نام دیا گیا۔ کشپ اور میر اس کی بیوی تھی، کشپ اس کا خاوند تھا جس نے سارے کو کیا۔ ایک تو اس کو پہلے جو ہے کشپ میر، تو کشپ میر سے صوتی اثرات کے بدلتے بدلتے اس کو کشمیر مان گیا۔ اس کو کشپ میر بھی کہتے ہیں، اس کو کشف میر بھی کہتے ہیں، یہ دونوں ایک ہی چیز کو تلفظ میں کی فرق ہو گیا ہو۔ تو یہ ایک تو کہانی اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ اس طریقے سے اس کا نام بدل ہو گیا۔ دوسرا بڑا امپارٹنٹ، میں باقی چھوٹے چھوٹے جو نام ہیں میں ان کے نام نہیں لوں گا، بڑا جو اونچے وہ ہے۔ یہ تو کشمیر میں ایک بڑی مکس چلی آ رہی ہے کہ بنی اسرائیل کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ کی کھو گیا، یا کوئی دو قبیلے کھو گئے، ان کا داخلہ کشمیر کے اندر ہوا، گلگت کے بھی اندر ہوا، اس طریقے سے سینٹرل ایشیا سے آتے ہوئے یہاں گلگت بلتستان میں ہوا۔ تو انہوں نے جب وہ کشمیر وادی کے اندر داخل ہوئے، تو اچانک ایک آدمی نے کہا کا شیر، اس کے لفظ سے منہ سے ہی لفظ نکلے کا شیر، اور سب یک زبان بولے کا شیر۔ کا مطلب ہے کرا، شیر ہو گیا، شیر کو سیریا کو کہتے تھے، شیر عبرانی لفظ ہے کا شیر، وہ کشمیر کی طرح، اس کے سیریا کی طرح کا ملک ہے۔ سیریا بھی بڑا خوبصورت ہے، آبشاریں ہیں، جھیلیں ہیں، دریا ہیں، نہریں ہیں، پہاڑ ہیں، جنگلات ہیں، دل کو لبانے والی چیزیں۔ تو انہوں نے اس کی مثال دے دی کاشیر کی، کشمیر، یہ
सीरिया की तरह का मुल्क है ये, तो वो काशीर बंदे बंद फिर कशीर, इसका नाम कश्मीर पड़ गया। इस वक्त भी कश्मीरी बोलने वाले, वादी के अंदर रहने वाले इसको कश्मीर नहीं कहते, वो इसको कशीर कहते हैं। कश्मीर तो हम लोग जो कहते हैं, जरा इसमें जो अब एक और बात आपको बड़ी दिलचस्प बात है, अभी मेरे ख्याल में कोई 50 साल 60 साल पहले तक इसको जो इसके स्पेलिंग अंग्रेजी में किए जाते थे, इसकी CASHMIR कश्मीर लिखा जाता था। तो इसको कशीर को तर्जमा उन्होंने ऐसे कर दिया था इसका। तो ये कशीर फिर बन गया, कश्मीर के बजाय फिर कशीर के बजाय फिर इसको कश्मीर बन गया। तो फिर कश्मीरी लोग आज भी इसको कशीर कहते हैं। और ये कश्मीर कशर मर्ज, कश्मीर में लफ्ज़ है कशर मर्ज, कि हमारी माँ है, कश्मीर माँ हमारी। इसकी वजह तस्मिया जो हैं बहुत सारी दी है, या मैंने आपसे पहले भी गुजारिश किया, और मैं सिर्फ चंद 2-3 का जिक्र करूँगा। एक तो मैंने जो गुजारिश कह दी वो तो कह दी है, वो कश्मीर किस तरीके से कश से, मीरा से या कैशीर से आगे चल गया। एक गैजेटेड ऑफ कश्मीर एक बुक है जिसमें इसको हिंदू ब्राह्मणों ने इसका नाम कश्मीर, यानी इसका रोशनी का समुद्र, कश्मीर यानी कि रोशनी का समुद्र है ये, और ये वाकई रोशनी का समुद्र है। इसको कश्मीरी ज़बान में कश्मीरी लोग आमतौर पर तिरवर कहते हैं। यहाँ से रोशनी उगलती है। वो हिंदू थे, ब्राह्मण, तो वो सारे हिंदुस्तान में छा गए, तो उसको हिंदुस्तान की बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो हैं हिंदू जो पंडित, जिसको पंडित का लफ्ज़ निकला ही कश्मीर से है, और ये यहाँ हिंदुस्तान सारे में फैल गए। तो इसलिए ये समुद्र रोशनी का समुद्र था, तो बाहर जाके फैल गया। इसको जब बाहर से मौका मिल गया बाहर जाने का, तो यहाँ पे फैल गया, तो इसमें लोगों को जिला दिखाई सारे जाके। तो एक वो गैजेटेड ऑफ कश्मीर लिखा गया कि हिंदू ब्राह्मण इसका नाम रखा हुआ था, अपना रोशनी का समुद्र, कश्मीर ये था। फिर ये एक ये भी रवायत चली आ रही है, खस मर नामी एक कबीला यहाँ रहा करता था। उस खस मर के नाम पे ये बिगड़ता बिगड़ता नाम, या ज़माने के अबरूर मरूद से बदलता बदलना ये कश्मीर बन गया। मुसलमान मुअर्रिखीन ने एक नई इख्तरा इसमें से निकाली है। अब सारे लोग अपने एंटीसीडेंट्स के साथ जुड़ जाते हैं जाके। यहाँ पहले तो हिंदू जुड़े हुए थे, कश्मीर या काश्मीर या काशीर किया उन्होंने। अब मुसलमान मुबारक जब दुनिया में आ गए, तो उन्होंने कश्मीर का नाम उसको अपनी माइथोलॉजी के हवाले से उसके साथ जोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त एक बार यहाँ से गुजर रहा था। उन्होंने जब देखा कि बिल्कुल सबूत डेड साइलेंट एक पानी का समुद्र पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी चोटियां, पहाड़ों की चोटियां बाहर है, और उसमें कोई जिल विल नजर आती है, लोगों की बूदबाश नजर आती है। उन्होंने कहा जी मेरा तख्त यहाँ उतारे, और वहाँ तख्त सुलेमान, कोह सुलेमान एक जगह है, जो उस चढ़ाड़ी उसकी चोटी बाहर थी, उनका तख्त वहाँ उतरा। तख्त जब उनका जहाँ उतरा, जो सूखी जगह थी, तो उन्होंने अपने जो साथ, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा हमारा अकीदा है मुसलमानों का भी है, अहले अदियान अहले किताब सबका अकीदा ये है कि तमाम जिन और तमाम मखलूक उनके मातात हुआ करते, देव जिन वगैरह, चरिंद परिंद सारे उनके मातात थे। उन्होंने अपनी मखलूक को आजा उनके साथ थी कि भाई मुझे इस वादी, उसको इस हिस्से को खाली करके दो, पानी से खाली करके दो, इस जगह बिल्कुल खुश्क हो जानी चाहिए, मैं यहाँ अपना मस्कन बनाऊंगा, मेरे लोग यहाँ बसेंगे आके। तो उनमें एक जिन था, उसका नाम कश्फ था। उससे कहा जी मैं इसको करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब पैगंबर के सामने किसकी मजाल होती थी शर्त रखने की, लेकिन ये भी एक मतलब लो कहानी बन गई कि मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि मेरा नामी एक खातून है, परी है, जो इस काफिले में मौजूद थी, मेरी उसके साथ शादी कराएंगे आप। तो उन्होंने कहा जी शर्त कबूल कर ली। तो फिर उन्होंने हुक्म दिया कि इसको निकालो। उसने भी कहा है, उसने कहा जी कि मैंने निकाला। उसने जाके बारामूला में उसी जगह से मंसूब है कि वहां से इसको पानी निकाला, और ये नीचे पानी खिसक गया, निकला पानी उसमें से, ये जगह खुश होकर वादी की सूरत में सामने आ गई। उसके बाद उसकी शादी करा दी गई कश्मीर। और कश्मीर फिर इस तरीके से ये भी बन गया। ये एक मुस्लिम मौरखीन ने इसको ये नाम दिया है। बहरहाल सब लोगों ने अपने अपने अजदाद के साथ अकीदत का इजहार करते हुए उनका नाम कर रखी। अब क्या हकीकत इसकी क्या होगी, मुमकिन आने वाला मुआरख इसको कोई और बेहतर जिद्दत दे दे, लेकिन मैं एक रीजनेबली, एक साइंटिफिक और एक जियोग्राफिकल या जियोलॉजिकल एंगल से अगर देखूं, तो ये जो है ना, ये अकीदत की बातें हैं, वो साइंस के टेस्ट पे नबियों के साथ तो पूरी उतर सकती हैं,
لیکن عام آدمی کے ساتھ پوری نہیں اتر سکتی ہیں۔ اس کو میں جو جغرافیہ کے ماہر لوگ ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں بہت تحقیق کی ہے، اس تحقیق کے مطابق یہ، چونکہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ ایک سمندر کا حصہ تھا، ہندوستان بھی اس کا حصہ تھا، جس میں وادی کشمیر بھی تھی، ملیشیا تھا، انڈونیشیا تھا، ایک سمندر تھا، سمندر کے اندر سارے تھے، تو یہ کروڑوں سال کی شکست و ریخ کے بعد زلزلے ہوتے رہے، طوفان آتے رہے، اس کی وجہ سے یہ تحلیل ہوتا رہا سمندروں کے، سمندر بنتے رہے، اس کے بر اعظم بنتے رہے، اس کے ملک بنتے رہے۔ اس کے تحلیل جغرافیہ والوں نے لکھا، ارضیات کے ماہر نے لکھا ہے کہ ان کے تحلیل ہونے سے، ان کے سمندر بننے، نئے سمندر بننے سے، نئے بر اعظم بننے سے ایک خطہ یہ بھی وجود میں آ گیا جس کو کشمیر کہتے ہیں، اور اس کا نام کس طریقے سے آپ آگے بر نام ایڈ کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کو جب آپ ملا کے دیکھیں، بس میں ان کو ملا کے دیکھتا ہوں، مجھے دو تین چیزیں بڑی ایک جیسی نظر آتی ہیں، اس میں سارے فلسفے میں ایک جیسی نظر آتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ بات مسلمہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سر تھا، یعنی بہت بڑا تالاب تھا، یا بہت بڑا سمندر تھا، یا بہت بڑی جھیل تھی، یہ مسلمہ ہے سب لوگوں کے درمیان، یہ بات اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک کسی جغرافیائی عمل سے یا معجزاتی عمل سے اس کا پانی نکلا، اور پانی نکلنے کے بعد یہ خشک ہوا۔ اب ایک اور بات میں آپ سے یہاں شیئر کروں، یہ کہتے ہیں جو ارضیات کے ماہر ہیں کہ یہ وادی سندھ کی جو تہذیب غرق ہوئی، وہ بھی اس پانی کے نکلنے کی وجہ سے غرق ہوئی ہے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ اب کس حد تک صداقت ہے، ابھی مزید تحقیق کی محتاج ہے یہ، لیکن کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ یہ پانی جیل میں جاتا ہے، اور جیل میں سارے پاکستان سے گزر کے پانچ میں جا کے وہاں داخل ہوتا ہے، پھر سارے دریا پھر سندھ دریا میں داخل ہو کے سندھ میں داخل ہو جاتے ہیں، ظاہر غرق ہوا ہوگا یقیناً، یہ بات بھی ضرور ہو سکتی ہے۔ اور جغرافیائی عمل اور سائنسی عمل تحقیق میں مبنی ہوتا ہے، اس میں غلطی کا امکان بڑا کم ہوتا ہے، جب تک اس کے متبادل کوئی تھیوری سامنے نہ آ جائے۔ تو میرے خیال میں یہ بات بھی اس میں ہو سکتی ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس میں دو تین چیزیں بڑی کامن ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا سر یعنی بہت بڑا پانی کا تالاب یا بہت بڑا پانی کی جھیل ہونے کا، یہ بات مسلمہ ہے۔ دوسری بات یہ مسلمہ ہے کہ اس پانی کا اخراج جو ہوا ہے، یہ بارہمولہ کے مقام سے ہوا۔ جن لوگوں کو بارہمولہ کے ادراک ہے، بارہمولہ دیکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ سلوپ جو ہے، وادی کا سلوپ بارہمولہ سے شروع ہو جاتا ہے، یہ پھر ڈیپتھ میں چلی جاتی ہے۔ مطلب ہے یہ آپ جو اس جگہ پہ اس وقت ہم بیٹھے ہیں، مظفر آباد میں ہے یا کوئی بھی جگہ ہے، یہ وادی کے مقابلے میں 3000 فٹ نیچے ہے۔ وادی سری نگر کا اس وقت ہائٹ جو ہے 5000 سے 300 فٹ زیادہ ہے، اور یہ جو ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ کوئی 2000 یا 2200 فٹ ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنی ڈیپتھ میں آ گیا، تو وہاں جو اترائی شروع ہو جاتی ہے، جو اس کا زیرین حصہ آ جاتا ہے، یا اس کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جو اپنا نشیبی حصہ جو اس کا آ جاتا ہے، وہ وہاں بارہمولہ سے بنتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ان کے کامن ہے کہ بھئی یہ پانی بارہمولہ سے نکلا۔ اور تیسری بات جو اس میں ایک جغرافیائی عمل کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست معلوم ہوتی ہے، اس پانی کے نکلنے کی وجہ سے ظاہر بات ہے اتنا بڑا طوفان پانی نکلا، وہ کہیں تو گیا ہوگا نا، اس نے کچھ لوگوں کو تو غرق تو کیا ہوگا نا۔ یہ وادی سندھ کی جو تہذیب جو غرق ہوئی ہے، یا پنجاب میں جہاں جہاں سے سندھ گزرتا ہے، اس سے جو تباہی آئی ہے، تو وہ کوئی آج سے کروڑوں سال پہلے کی بات ہے، وہ بھی اسی پانی نکلنے کی وجہ سے اغلب یہ ہے کہ اس میں سے نکل کے آئی ہوئی ہو۔ تو یہ بات، یہ مجھے لگتا ہے کہ دو چار پانچ چیزیں ان میں سے کامن ہیں، اور اس کامن چیزوں کو سامنے رکھ کے اس میں کوئی شک نہیں لگتا ہے، اس وقت تک کی تحقیق کے مطابق کوئی شک نہیں رہتا ہے کہ پانی کی ایک بہت بڑی جھیل تھی، جس کا پانی معجزاتی طریقے سے یا جغرافیائی عمل سے نکلا، اور نکلا بھی بارہمولہ کے مقام سے۔ اس میں سب کا کنسنسس ہے۔ تو یہ اس کی وجہ تسمیہ اس کی بن گئی ہے، اور اس کے وادی بننے کی، اس کو خشک زمین بننے کی یہ ثبوت ہے۔ اور ایک بہت بڑا ثبوت اس وقت بھی جو وادی میں موجود ہے، وہاں درجنوں جھیلیں ہیں، درجنوں جھیلیں اس میں چھوٹی بڑی جھیلیں اس کو موجود ہیں، اور جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ پانی ابھی تک نکل نہیں سکا، وہ پانی اپنی جگہ موجود ہے، اور وہ وہی پانی ہے جو اپنا سر کا پانی تھا، تو وہ چھوٹی چھوٹی جھیلوں کے صورت میں رہ گیا۔ وہ بڑی جھیل تھی، یہ چھوٹی جھیلیں رہ گئی، اور درجنوں کے حساب سے اس وقت بھی ہیں، جن کا کچھ حصہ آزاد کشمیر میں ہم کو دیکھا جاتا ہے، کوئی میل کی ہے، کوئی 2 میل کی ہے، کوئی 3 میل کی جھیلیں یہاں بھی پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ہیں۔ جس طرح اس زمانے میں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ لوگ آباد تھے، اس اژدھاؤں کے خوف سے یا بلاؤں کے خوف سے، یا وہاں ہی ان کو خشک زمین ملی تھی، وہاں رہتے تھے، جیسے جزیرے بن گئے تھے۔ اسی طریقے سے آج بھی وہ جھیلیں وہاں موجود ہیں جہاں پہ وہ لوگ رہتے تھے، اور آج بھی وہ توجہ کا مرکز بنے ہوئے لوگوں کے لیے۔ میں آپ کو دوستوں کو ہوں یا بچوں کو ہوں، کیا کہوں، میں چونکہ مخاطب ایسے لوگوں سے ہوں جو میرے بچوں، بلکہ بچوں کے کچھ بچوں کے ہم عمر ہوں گے، اس لیے میں بچے بھی کہہ سکتا ہوں میں آپ کو۔
میں آپ کو ایک بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک معلوم تاریخ میں وادی کشمیر ایک آزاد اور مختار سلطنت کے طور پہ چلی آ رہی تھی. وہ ہندو دور تھا یا مسلمان سلاطین کا دور تھا، وہ آزاد و خود مختار طور پہ چلی آ رہی تھی. یہ غلامی کے دور میں سب سے پہلے 1586 میں داخل ہوئی، اور اس وقت داخل ہوئی جب یہاں کے مقامی بادشاہ یوسف شاہ چک کو اس کے خلاف کافی لوگوں کو شکایات تھی. وہ شیعہ فرقہ سے تعلق رکھتا تھا، مذہب سے تعلق رکھتا تھا، تو سنیوں کی شکایت تھی اس کے خلاف کہ وہ زیادتی کرتا ان کے خلاف. تو اکبر بادشاہ کو لوگوں نے اس کے خلاف جا کے شکایت کی دلی میں. تو اس نے کسی بہانے سے یوسف شاہ چک کو دلی بلایا، اور وہاں بجائے اس کے اس کے ذریعے شکایات کا ازالہ کرا تھا، اس نے اس کو وہاں سے جلا وطن کر کے بہار جا کے کوئی پرگنہ دیا، وہاں آباد کر دیا، اور اپنی فوجیں بھیج کے کشمیر پہ قبضہ کر. میں سکپ کر دیتا ہوں، بہت سارے واقعہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس جیسا جیسا بتاؤں گا آپ کو. اس سے کشمیر پہ قبضہ کر دیا. اس تاریخ سے 1586 سے لے کے آج دن تک ریاست جموں کشمیر کا ہر خطہ غلامی کے دور سے گزرا ہے. اب ہم اس وقت جس خطے میں رہتے ہیں، ہمیں سے وہ آزاد کشمیر ہے، میں اس کو غلامی نہیں سمجھتا ہوں. اس لیے نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم وی آر سیٹلڈ ود پاکستان، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ، لیکن وی آر ناٹ پارٹ آف دا مین اسٹریم آف پاکستان. اگر ہم مین اسٹریم کے ایسا نہیں ہے تو ہم پالیسی میکنگ میں، ڈیسیجن میکنگ ہمارے حصے دار نہیں ہے. اس حوالے سے اٹ ریکوائرز ریفارمیشن، لیکن وی ہیو نو گریونس اگینسٹ پاکستان وائل سٹنگ ہیئر. اس کے مقابلے میں اب باقی ریاست کے خطے دیکھیں نا، ان کو گریونس ہے. ان میں سے بھی میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کیا، ان میں سے جموں کے خطے کو نہ ہونے کے برابر ہے، لداخ کے خطوں کو لوکل اٹانومی کے حوالے سے ہے، گلگت بلتستان کو لوکل اٹانومی کے حوالے سے ہے، ناٹ فار بینگ ود انڈیا اور ود پاکستان. تو اس طرح آزاد کشمیر کے بھی یہ صورتحال ہے، لیکن کشمیر وادی کو ایز اے ہول سب سے ہے. دے وانٹ ٹو بی انڈیپینڈنٹ، دے وانٹ ٹو بی دے وانٹ ٹو ریسٹور their status as it was before this مغل دور in کشمیر. وہ اس کو ریسٹور کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آزادی ویسی ہی دیکھی تھی. ایک بات میں اور آپ کو کلیئر کر دوں، اس زمانے کی خود مختار اور آزاد سلطنتوں کا مطلب یہی نہیں ہے جو اس زمانے کی سلطنتوں کا ہے. آج آپ کے پاس ڈیفینس فورسز ہیں، آج آپ کے پاس ایٹم بم ہے، آج آپ کے پاس فارن پالیسی ہے، آج آپ کے پاس فائنینشیل پالیسی ہے، آج آپ کے پاس فارن IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، فلان. اس زمانے میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. اس زمانے میں جس علاقے میں جو تکڑا آدمی ہوتا تھا وہ اس کا بادشاہ بن جاتا تھا، اور یہاں کشمیر میں بھی ایسا ہی ہوا، جو تکڑا آدمی تھا وہ اس کا بادشاہ بن جاتا تھا. تو پھر وہ چونکہ اکثر لوگ یہاں ایسے بھی گزرے ہیں جو بڑے رحم دلی ہوا کرتے تھے، اس کے رحم دلی کی وجہ سے اس کی سلطنت کی حدود پھیلتی رہی. کشمیر کی سلطنت کی حدود ان رحم دل لوگوں کی وجہ سے پھیلتی رہی. لیکن یہ آزاد و خود مختار تھا، لیکن وہ خود مختاری بھی اپنے نیبرنگ جو ایریاز تھے ان کے بڑے مضبوط بادشاہوں کے زیر نگینی رہتی رہی. یہ نہیں کہ بھئی ٹوٹل خود مختار تھا، ہم کہتے ہیں کہ ساورنٹی کمپرومائز نہیں ہو سکتی. نو، یہ ابھی یوسف شاہ چک تھا یا کوئی اور تھا، یہ بھی مغلوں کو خراج پے کرتے تھے. اس سے پہلے جو جہاں سلاطین تھے، ہندو تھے یا مسلمان تھے، وہ بھی نیبرنگ انڈیا کے جو بڑے بڑے راجے مہاراجے تھے، اشوکا تھا یا باقی لوگ تھے، ان کو خراج پے کرتے تھے. ان کے لیے ایزی ایکسیس تھی. سب کے لیے خود مختاری ایک لوز قسم کی ٹرم تھی، لیکن آئیڈینٹی ایک اسٹیبلش تھی. یہ وہ آئیڈینٹی ہے جس کے لیے فار وچ دا پیپل آف دا ویلی آف کشمیر آر کریونگ فار. یہ وہ آزادی اور خود مختاری ہے. تو وہ آزادی اور خود مختاری وہ دے ہیو لاسٹ. آزادی اور خود مختاری when یوسف شاہ چک was arrested by اکبر in دلی and was sent to exile. جہاں اس نے اپنی فوجیں بے کے قبضہ کر لی. اس تاریخ سے کشمیر میں غلامی کا دور شروع ہو گیا اور آج تک ختم ہونے کو نہیں آ رہا ہے. آج تک وہ جھگڑا چل رہا ہے، اور اس جھگڑے کو چلنے کے لیے اس کے اسباب، جیسے میں نے پہلے آپ سے گزارش کی، اس کے اسباب گراؤنڈ ریئلٹیز کو لوگ پرسیو نہیں کر رہے. انڈیا، پاکستان اور دنیا ساری اگر پرسیو کر لیتی تو میرے خیال میں یہ کب کا معاملہ حل ہو گیا ہوتا ہے. آپ نے آئیڈینٹی دینی ہے، جن کی جو آئیڈینٹی ان کو آئیڈینٹی دینی ہے. آپ نے آئیڈینٹی دینے، اور جس طریقے سے مرضی رہتے رہیں گے، اس کے بعد کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو. دنیا میں سارے آئیڈینٹی کرائسس جو ہے نا، وہ سب سے بڑی کرائسس ہوتی ہے. اکنامک کرائسس سے بھی بڑی کرائسس آئیڈینٹی کرائسس ہوتی ہے. تو یہ جو ہے، اگر اس کو اس چیز کو بھانپ لے تو میرے خیال میں بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اب میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ جو آئیں گے اس میں آپ کو جسا مختلف سلاطین کے حوالے سے جو ان کے ادوار ہیں، ڈیٹیل نہیں ہوگی بلا مختصر حوالہ کس کے جو سلاطین یہاں گزرے ہیں، کس کا دور کتنے عرصے سے کتنے عرصے تک رہا، اور اس عرصے کے دوران اچھے برے کام کیا ہوئے، وہ اس حد تک روشنائی کروں گا، تاکہ پھر میں آپ کو وہاں سے نکال کے ریاست جموں کشمیر کی تشکیل تک پہنچا دوں.
کہ ریاست جموں کشمیر سے نکل کے ریاست جموں کشمیر کس طرح وجود میں آئی اور اب ہم اس کو آگے کیسے بڑھیں گے، وہ یہ چیزیں. اس میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ جو باہر کی دنیا کے تھنک ٹینکس ہیں دے ہیو بین ویری جنرس. انہوں نے بڑی اچھی اپروچ اڈاپٹ کی تھی. بہت اس وقت میرے پاس میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا کوئی 26-27 حل ہیں جو ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بتائے ہوئے ہیں. ان میں سینٹرلٹی جو ہے وادی کشمیر کی ہے کیونکہ جگہ اسی کا ہے. تو میں انشاءاللہ اس کی طرف آپ کو لے جاؤں گا، واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا، فیصلہ آپ کا ہوگا کیونکہ مستقبل آپ کا ہے. آپ نے شیپ کرنا ہے اس علاقے کا، اس دنیا کا، اس خطے کا مستقبل آپ نے شیپ کرنا ہے. آپ نوجوان ہیں اور اس کو آپ کو واقعات کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اور آئی ول شیئر فردر وٹ ایور آئی ہیو ان مائی انفارمیشن اور نالج. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.